تو تصوف کیا ہے گویا؟ تصوف اولو، بزرگان دین نے فرمایا کہ اولو علم، اس کی ابتدا علم سے ہوتی ہے، اوسطہ عمل، اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ علم عمل ہوتا ہے، اور پھر جب عمل بندہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ والاحوال مواریث الاعمال، یہ حال جو ہے یہ اعمال کی میراث ہے، یعنی عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو اجرت ملتی ہے نا، تو جب بندہ محنت کرے گا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے گا، تو ادھر سے اللہ کی بارگاہ سے مزدوری ملے گی نا۔ وہ مزدوری کیا ملتی ہے کہ جس چیز کے لیے وہ محنت کر رہا ہے وہ اس کی زندگی کا حال بن جاتا ہے، اور بے تکلف اس کی دینی زندگی گزرتی ہے، اور اب اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ عبادتوں میں اب تکلف نہیں رہ جاتا، مشقت نہیں رہ جاتی، بلکہ مٹھاس آ جاتی ہے، اس کے اندر حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی اس آیت کریمہ کی تفسیر کے مطابق گزرتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہے، شرح صدر سینے کا کھل جانا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور یقذف اللہ تعالی فی قلوب عبادی، ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو ظاہر سی بات، نور کوئی عام انسان کو ان نگاہوں سے دیکھا تو نہیں جا سکتا، اس کو ظاہری آنکھوں سے، مرئی تو ہے نہیں۔ تو حضور سے پھر صحابہ نے پوچھا وما علامت ذالک النور یا رسول اللہ، اس نور کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان فرمائی۔ وہ 3 علامت کیا ہے؟ پہلی علامت التجافی عن دار الغرور، کہ جب انسان کو کے دل میں، سینے میں وہ نور داخل ہوتا ہے تو وہ اس دھوکے والی دنیا سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنے لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب کہیں سے رشتہ ٹوٹے گا تو کہیں سے رشتہ جڑے گا، چنانچہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے والانابۃ الی دار الخلود، اس کو فکر ہو جاتی ہے ہمیشہ کے گھر کی، جہاں لوٹ کر کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون وان الی ربک المنتہی، اس کی فکر ہو جاتی ہے اس کو۔ والانابۃ الی دار الخلود، وہ ہمیشہ کے گھر کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ادھر میلان ہوا تو کچھ اس کی تیاری بھی ہوگی نا، پھر وہ تیاری کرتا ہے کیا؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتا ہے، جس کو صوفیہ کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔